اور آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، لیکن جہاں تک یہ تحقیق کی جائے کہ کون سی ایسی عوامل ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت جنم لے رہی ہے، ایک دوسرے بڑھ رہی ہے، یہ جہاں تک مجھے یاد ہے 1977 تک اتحاد و اتفاق رہا ہے. اور چونکہ میں شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک سماجی کارکن بھی رہا. اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے چندہ اکٹھا کر کے اسٹوڈنٹ تو کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے تھے، کوئی تبرک دے رہے ہیں یا مجلس یا عزاداری پہ پیسے لگا رہے ہیں. تو یہ ہوا ایک عامر کی آمریت کے دور میں شروع ہوئی ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور سے. اس سے لے کر اب تک ہم آپس میں الجھتے جا رہے ہیں. اور ماضی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ استحقاق ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں. تو سب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو. دشمن کی تمنا یہ ہے، دشمن کی خواہش یہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا، ہر ایک کا مسلک اپنا اپنا، لیکن قوت برداشت ہونی چاہیے. اگر میں آپ کی کسی بات پر جو کہ میرے عقیدے کے مخالف بھی ہو، میں اسے قبول کروں اور برداشت کروں تو یہ فسادات ختم ہو سکتے ہیں، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. قریشی صاحب، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، جہاں تک مسئلہ پاکستان کا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے. تمام مکاتب فکر کو، تمام مذاہب عالم کو، جو یہاں کا رہنے والا ہے، سب سے زیادہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی پاکستان میں ہے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا یہ جو ہمارے عدم رواداری ہے، یہ جو آج کل جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام پاکستان مخالف قوتیں کہ چاہے وہ انڈیا ہو یا باقی صہیونی یا یہودی طاقتیں ہوں، وہ کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. انہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے کہ جس میں پاکستان عدم استحکام کی طرف جائے. جیسے جالندھری صاحب نے فرمایا ہے کہ گو کہ اس میں، بلکہ آغا صاحب نے، کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ معاملات ہوئے ہیں اور یہ معاملات پاکستان میں دہشت گردی کی طرف ہم بڑھیں. اس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے یہ کمزور ہو، ہم لوگ خراب ہوں، لیکن یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ استعمال تو ہم ہوئے ہیں. یہاں پر آ کر کسی یہودی نے آج تک اٹیک نہیں کیا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی ہندو یہاں آ کر اس نے آج تک خود کش حملہ نہیں کیا ہے. مسلمان کے ہاتھوں انہوں نے مسلمان کو مروایا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ قطع نظر کسی مسلک کا نام لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عدم برداشت، عدم رواداری کو فروغ دیا، چاہے وہ کسی کے اشاروں پہ دیا یا اپنی نالائکی کی وجہ سے دیا یا اس کو جو مرضی کر دیں. لیکن جب معاشرے میں عدم برداشت اور عدم رواداری کو جنم دیا گیا تو اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے، جیسے آپ نے کہا ہے. اور موجودہ حالات میں جیسے جالندھری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی ایک مذہبی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے. اس وقت دہشت گردی ہماری پوری قوم کا ایشو ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے جو بھی محب وطن شخص ہے، یہ جو بھی میں سمجھتا ہوں صحیح مسلمان ہے، میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کیونکہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی کسی صورت میں بھی کوئی گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک مسئلہ آپ یہ کہہ لیں خودکش حملوں کا، میں بالکل آپ سے ایک چیز میں کھل کے کہنا چاہوں گا کہ کچھ کمزوریاں محراب و منبر کے وارثان سے بھی ہوئی ہیں. اس لیے کہ جتنا ہم باقی معاملات اور ایشوز پر ہم لوگوں نے کھلا کر محراب اور منبر کو استعمال کیا ہے، جس میں ہمارے سیاسی مقاصد بھی ہیں، ہمارے دیگر مقاصد بھی ہیں، جب یہ دہشت گردی کا عفریت یہ اپنے جال سے نکل رہا تھا پنجرے سے، اس وقت محراب و منبر نے صحیح کردار ادا نہیں کیا ہے. آپ اس حقیقت کو مانیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر مزارات پہ حملے ہو رہے تھے تو دوسرا مکتبہ فکر خاموش تھا، وہ مذمت کرنے بھی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ تو جس وقت سب نے دیکھا کہ یار یہ ہماری
नाक से हमारे मुंह में मामला आ रहा है तो उस वक्त बादल नाख्वास्ता कह दें या चाहते हुए कि जैसे भी कह दें, फिर एक उनका एक लाए अमल साहब का सामने आया और उसका आप देखें जिस दिन से मुत्तफका तौर पर दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों के खिलाफ तमाम मकातब फिक्र का एक मजमूई तौर पर नुक्ता नजर वाजे हुआ है कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और जो जायज समझकर खुदकुश हमला करने वाला है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद आप देखें काफी अमन है। आगा साहब की तरफ जाना है। आगा साहब, ये जो इख्तलाफी बयानात होते हैं और इख्तलाफी तकरीरें होती हैं, इख्तलाफी किताबें होती हैं, क्या इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए कि एक फिक्रा कहता है कोई शख्स और पूरे शहर में आग लग जाती है, तो वो फिक्रा कहने वाला या वो जो फिक्रा कहा जा रहा है उसको हम इस्लाम तो नहीं कहेंगे, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग सकती इस मुल्क में? जावेद चौधरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि मादे के साथ हो सकता है कि आप और मुफ्ती हनीफ साहब और मौलाना हनीफ जलंधरी साहब मुझसे इत्तेफाक करें या न करें, ये मसला आज का नहीं है, ये ज़माने रसूल का मसला है। लेकिन ज़माने रसूल में दोस्तों गिरबान नहीं हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त किया गया है और खुद कुछ हमले भी नहीं हुए। और बात यह है कि मैंने अपनी आना का मसला बना लिया, जबकि आप सही बात कर रहे हैं, चूंकि आप किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं तस्लीम नहीं करूंगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से मिले वहीं से ले लो। अच्छी बात आपसे मिले तो आपसे भी कबूल की जाएगी, अगर यहूदी से मिले यहूदी से ले लो, ईसाई से मिले तो ईसाई से ले लो। हम आपस में बैठ के गुफ्तगू तो अच्छी करते ही हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम अमली तौर पे बहुत दूर हैं, जबकि हमें करीब होना चाहिए। ये हमसे मराद सारे फिरके हैं, तमाम हमसे मुराद नहीं, तमाम मसाइल, यानी सब के अंदर ये थोड़ा फॉल्ट है, अगर हम जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। मादे के साथ हम फर्ज शनासी का इजहार करें अमली तौर पर, तो ये फिरका वारियत खत्म हो सकती है। जगह जगह पे आया करीमा नविश्त है, वतासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तमाम मुसलमान कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तमाम मुसलमान इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, इसके बावजूद हम फिरका वारियत की भीड़ चढ़े हुए हैं। क्यों? मानना पड़ेगा या तो हमारी कम इल्मी है या फिर हम अना के मसले में उलझे हुए हैं। बिल्कुल। जलंधरी साहब की तरफ जाना है। जलंधरी साहब, ये मसला हल कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म की फिजा है आपके सामने है, मुसलमान के हाथों कत्ल हो रहा है, आप जैसे लोग अगर बाहर नहीं आएंगे, आप लोग कोई लाहे अमल तय नहीं करेंगे, कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे, तो ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी। क्या करना चाहिए? जो साहब, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में हमें अमन मकसूद है और ज़ाहिर है कि हम सब चाहते हैं, तो हमें अपने अकीदे और मसलक पर रहते हुए पाकिस्तान के मफादात को सामने रखना होगा और कोई भी ऐसी बैरूनी हुकूमत या कोई भी बाहर का मुल्क अगर वो अकीदे और मसलक के एतबार से हमारा हम आहंग भी हो, तो हमें उसकी पॉलिसी को लेकर अपने मुल्क में नहीं चलना होगा, बल्कि हमें अपने पाकिस्तान के हालात को, यहाँ के ज़मीनी अकायद को सामने रखकर यहाँ के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ और अपने इकदाम तजवीज़ करने होंगे। लेकिन जलन साहब, आपसे एक सवाल मैं दरमियान में पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा मुल्क है जिसके बारे में, जिसकी तरफ आपका इशारा है कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की शरंगेजी में मशरूफ है? कौन सा मुल्क, किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं करता। मैं ये समझता हूँ जिस तरह आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती भी सवालिया निशान बनी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर दाखिला और खारजा पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। पार्लियामेंट की मुश्तरका मुत्तफ़िका मंजूर करदा करारदादें इस पर मौजूद हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ मजहबी एतबार से और मसलकी और अकीदे के एतबार से भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस एतबार से भी हम आगे ज्यादा नहीं। जलानी साहब, आपसे सवाल ये है कि वो मदाखलत, मजहबी जो मदाखलत है वो है कहाँ, कौन सा मुल्क कर रहा है? आप, मैं चाहता हूँ सच बोला जाए आज के दिन, ताकि ये सूरत हाल ठीक हो। करता हूँ कि वो आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अपनी कुछ वाबस्तगियाँ होती हैं और जाहिर है कि उसमें कुछ अकीदे की, मैं आगे मेरी बात होने दे, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। दूसरी मेरी गुजारिश ये भी इसमें है कि हमें एक है इख्तिलाफात
جو خیر القرون کے دور سے اور زمانہ نبوت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے زمانے سے اختلافات ہیں، مگر ایک اختلافات وہ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہوں، تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ہوں، جہاں پر استدلال، منطق اور کسی کو علمی طاقت سے اس اپنے اختلاف کو بیان کیا جائے، وہ تو بہت سی راہیں کھولتا ہے اور وہ اس کو تو رحمت بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر انسلٹ کا انداز اختیار کر لیا جائے، کسی کی توہین کا انداز اختیار ہو جائے، تو اس سے خواہ وہ کوئی بھی کرے تو وہ پھر اختلاف نہیں ہوتا، اس کو آپ مخالفت کہہ سکتے ہیں، اس کو منافرت کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ایسی کتابیں جن میں علمی بنیاد پر اختلاف موجود ہو وہ تو ضرور رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی کتابیں جن میں کوئی ایسا مواد ہو جس کے اندر دوسروں کی نہ صرف یہ کہ دل آزاری ہو بلکہ انسلٹ ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، تو ان کے اوپر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ صاحب یہاں پہ بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے، میں اپنے دوسرے پینلسٹ ان کی طرف بھی جاؤں گا، پھر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کون کون سی کتابیں جن کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہ کون سے ملک ہیں جو پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ چھوٹے بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے حلیف جنتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے بھی مذہبی منافرت پھیلتی ہے، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور میں اپنے پینلسٹ سے یہ پوچھوں گا کہ کون کون سی کتابیں ہیں، اور سارے مکتبہ فکر جو ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا اور ان کے اوپر کیسے پابندی لگنی چاہیے۔ دوسرا جلندی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ بیرونی ممالک سے بھی مداخلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حنیف کوئی صاحب آپ بتائیے، کیا واقعی باہر سے کوئی مداخلت ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں چودھری صاحب، باہر کی مداخلت ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر ہی اتنا یوں سمجھیے کہ بارود موجود ہے کہ جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں جیسے جلندری صاحب نے فرمایا ہے، وہ خود ہی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے، چونکہ ابھی ان کی رائے سامنے نہیں آئی کہ میں اس پہ کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ چیز چودھری صاحب بڑی واضح ہے کہ جب اختلاف بڑھ کر افتراق اور انتشار تک چلا جائے تو وہی تباہی، بربادی اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ اس وقت کچھ انتظامی نااہلیوں، اور جس میں کوئی اگر انتظامی آفیسر ہے یا کوئی انتظامی شخصیت ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کی وہ اس کی جو ذمہ داری لگی اس سے جب قطع نظر وہ خود ایک مسلک کا نمائندہ بن کر جب وہ اپنا کام جالائے گا تو ایسی صورت میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدت جنم لیتی ہے۔ مثلاً میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں، اور یہ آغا صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی گفتگو، تحریر اور تقریر کے اندر رواداری، برداشت کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ کی ایک قابل قدر شخصیت جس سے آپ دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہوں، اس کو کوئی اٹھ کے لٹیرا، ڈاکو یا اور مغلظات اس کے حوالے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ آپ ایک لبرل شخصیت ہیں، ہم تو ہو گئے نا جی مذہبی لوگ، یا ہمارے اندر اسلام پسند کے ہمارے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ ایک لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لبرل شخص ہوں۔ مجھے بتائیے کہ آپ جس شخصیت سے، وہ کوئی بھی ہو، جس سے آپ کا محض دنیا داری کا تعلق ہے، چاہے وہ آپ کے رشتے میں، اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو کیا آپ لبرل ہونے کے باوجود کس حد تک جائیں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، جن کے ذوات قدسیہ کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہمارا اسلام وابستہ ہے، ہمارا کلمہ وابستہ ہے، ہمارا قرآن وابستہ ہے، ہماری شریعت کے اصول اور دساتیر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ایسی ہستیوں کو تحریر یا تقریر کے ذریعے سے کوئی ٹارگٹ کرے گا، نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد قانون پاکستان میں موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر مثلا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی کوئی شخص توہین یا انسلٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بلاسفیمی لا موجود ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے۔ لیکن حضرت ہوتا ایسے ہے کہ اگر کسی جگہ پر ذمہ دار آفیسر وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، محرم الحرام کی مجالس، یہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب سے، میں
ایک نہیں دو نہیں، اگر آپ ابھی چیک کریں یا میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہتا ہوں، آپ صرف ایک یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، مغلظات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں. اب مجھے بتائیں کہ جب 1000 2000 4000 کے اجتماع میں ایک خطیب مقرر وہ بیٹھ کے جب صحابہ کرام کے خلاف تنقید کرے گا، اور بعض اوقات تو وضاحتاً صراحتاً کنایا بھی نہیں ہوتا، صراحتاً انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، وہ سیڈیز کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے جب اب معاشرے میں آئیں گی تو حضرت کوئی بھی شخص جو حضرت صحابہ کرام سے پیار کرتا ہے اس کو صرف ایک سی ڈی دکھانے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو آغا صاحب کی طرف جانا میں چھوٹا سا جملہ پورا کر لوں. یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دینے والا کون ہے؟ ذاکر ہے. آپ بتاؤ تو یہ جذبات ابھریں گے، وہ بندہ خودکشی کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، وہ بندہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اب یہاں اگر ری ایکشن میں کوئی کام ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ غیر محتاط مقرر جس نے یہ کام کیا. آغا صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خطیب حضرات بھی ایسے ہیں جو محتاط نہیں ہیں اپنے خیالات کے اظہار میں، اور اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جاوید چودھری صاحب انتہائی مادے کے ساتھ، پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جس میں کوئی اختلافی پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہو. عالم کی اگر آپ بات کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ عالم علمی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سے علماء کرام، باعثین کرام، مقررین جو عنوان پیش کرتے ہیں یا انہیں عنوان دیا جاتا ہے اسی کے تحت وہ لب کشائی کرتے ہیں، اسی کے تحت ان کے خطابات ہو رہے ہیں. کوئی اطاعت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی توحید پہ بول رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی حسینیت پہ بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. انٹرپٹ کر رہا ہوں، ذرا آغا صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے مسلک میں یا ان کے مکتبہ فکر میں جوہری صاحب کا کیا مقام ہے؟ میں اس کے بعد پھر اگلا. کون سے جوہری صاحب؟ علامہ تعالی جوہری صاحب کی کیا حیثیت اور شخصیت ہے، اس کے بعد میں عرض کروں. اچھا، ایک گزارش میں مادے کے ساتھ، چونکہ میں اقوام و تفہیم کا قائل ہوں اور فرقہ واریت کا میں قائل نہیں ہوں. جو ان کا عقیدہ ہے میں تسلیم کروں گا، جو قبلہ مولانا حنیف جلندری صاحب کا ہے میں اسے تسلیم کروں گا. آغا صاحب معذرت چاہتا ہوں، بریک کا ٹائم ہے، مجھے بریک دیجیے. آپ اپنی بات کو یہیں سے سٹارٹ کیجئے گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد واپس آئے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات وقفے پہ جانے سے پہلے آغا مظہر حسین باشدی صاحب کچھ فرما رہے تھے. ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. جی آغا صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، رخ پھیرا، لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ایسے میں اگر کوئی باعث، کوئی خطیب، کوئی ذاکر یہ کہتا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں نے اطاعت سے انکار کر دیا یا عملی طور پہ اس کا اظہار نہیں کیا، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، یہ تو ریالٹی ہے، اسے تو آپ تسلیم کریں گے. جیسے احد کے مقام پر رسول اسلام نے چند صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ درہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا. اب اس سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں کیا اسے مٹا دیا جائے، تاریخ سے نکال دیا جائے؟ اور اس میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر علامہ تعالی جوہری صاحب جیسی شخصیت جو یہی وہ بنیادی نکات ہیں. ایک منٹ جلیل صاحب، صرف ایک منٹ رکیے گا. جلیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، صرف ایک منٹ رکیے گا. میں چودھری صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ نکات ہیں کہ بندہ کھائے بھی جائے اور کہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. بات میں جو انہوں نے یہ گول کر گئے جواب نہیں دیا ہے. طالب جوہری مسلک اہل تشیع کے اندر ایک مرکزی حیثیت کا خطیب سمجھیں یا عالم سمجھیں، ان کو سمجھا جاتا ہے. جب چودھری صاحب اس میں غیر ذمہ داریاں صرف ایک مقرر کی نہیں ہیں، آپ کی حکومتی سطح پر انتہائی بے باکی کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی پی ٹی وی پہ 10 محرم الحرام کو طالب جوہری صاحب آ کر وہ جو ان کا ایک سلسلے وہ خطاب کرتے ہیں، میرے پاس ایک نہیں 50 بیان ان کے موجود ہیں.
چلیں اور کو چھوڑیں. آپ پچھلے سال کی جو کوئی صاحب آپ تو اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں, اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں, اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں. صاحب آپ حقائق کو جب تک نہیں بیان کریں گے اس پروگرام کرنے کا کوئی مقصد نہیں. چلیے آپ حقائق بیان کریں اور علامہ طالب جوہری صاحب نے جو کچھ کہا ہے آپ نکالیں. میں آپ سے ڈیپینڈ کروں. میں عرض کر رہا ہوں, سنیں میں چودھری صاحب سے ڈیپینڈ کروں. چودھری صاحب میں عرض کر رہا ہوں اختلافی بات کوئی نہیں کرتا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اشارہ کروں گا. یہ اختلاف کے لیے, یہ پروگرام اختلاف کے لیے نہیں ہے. چودھری صاحب میں ان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے جو بات کی ہے یہ آن دا لائن لائے, میں اس کے لیے دفاع کروں گا. پھر جو میں بات کروں گا یہ دفاع کریں گے. جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دفاع کریں گے, اس کے لیے رکھیں پروگرام, بسم اللہ کریں. لیکن میں اپنا جوید چودھری صاحب, ہمیں ان حقیقتوں سے نظر نہیں چرانی چاہیے کہ ہماری طرف سے چاہے وہ میں ہوں, یہ ہوں, طالب جوہری ہوں یا کوئی بھی اور بندہ ہو, ان کی طرف سے غیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تب یہ افتراق اور انتشار جناب. اچھا یہ غیر ذمہ داری صرف اس طرف سے نہیں ہوتی, آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے, جماعت اہل سنت کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے. حنیف جلندری صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے اس طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سوسائٹی آگے چل سکے. جلندری صاحب کی طرف لوگوں کی موجودگی میں وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ایک بندہ تاریزن صحابہ اکرام کی انسلٹ کرے گا. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے درے والی, افسوس یہ کہ یہ آیت کا اگلے ایسا بھول گئے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا. جب خدا معاف کر رہی ہے کون ہے اس کو بولنے والا؟ دیکھیں بات سنیں, ایک یہی وہ بنیاد ہے کہ سنیں, مولانا دوسرے کی بات نہیں ہے, دوسرے کو بھی موقع حقائق کو دوسرے کو موقع تو دینا. میں نے آپ سے زیادتی, میں نے غلط, میں نے معافی مانگی, کریم نے معاف کر دیا, لیکن وہ تحریر تو آئے گی, لکھا تو جائے گا. یہ کردار تھا پیدائش سے لے کر مرنے تک. جلندری صاحب کو شامل کرنا تھے اپنے ساتھ. یہ لڑائی نہیں ہے. جی جلندری صاحب, یہ دیکھیں میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہاں فرقہ واریت کو ہم چنگاری پھینکیں گے. علامہ طالب جوہری صاحب کا جی جلندری صاحب, جی جلندری صاحب, جی جلندری صاحب, جی جلندری صاحب. جی جوہری صاحب دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ تو محرم الحرام اور خاص طور پر عاشورہ کے حوالے سے اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں قوم کو اتحاد کا, یکجہتی کا پیغام دینا ہے. اور لیکن جہاں تک محترم قریشی صاحب نے جو بات فرمائی, حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی, اور حقائق سے جب تک ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں گے تو ہم جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے علاج بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, تو بہرحال ہمیں ان ذمہ داری کا تعین ضرور کرنا چاہیے. اور جب ہم تاریخ کے حوالے سے کوئی ایک بات بیان کریں تو پھر اس کو نامکمل بیان نہ کریں, مکمل بیان کریں. جیسا کہ محترم آغا صاحب نے جو حوالہ دیا کہ احد کے اندر حضور علیہ السلام نے جو درے کی بات فرمائی, تو اس میں اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی معافی کا ذکر کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے مطلق بات کی تھی کہ ہر مکتب فکر کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے عقیدے کا احترام کرے, اس کے عقیدے میں جو شامل شخصیات ہیں اس کا احترام کرے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, زبان و بیان اور تحریر و تقریر اور زبان اور قلم سے ہم نے کسی کی کوئی انسلٹ نہیں کی, تو یہ خلاف واقعہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے آغا مظہر حسین بچتی صاحب, مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے, محمد حنیف جلندری صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور میں تشریف رکھتے تھے. خواصات ابھی بحث جاری ہے. ہماری کوشش تھی کہ آج کے دن کی فضیلت سے ہم پاکستان میں ایک آدھ مذہبی اختلاف کم کر سکتے. ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو جاتے کہ تمام مکتبہ فکر اختلافی تقاریر اور اختلافی تحریروں کے خلاف کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں گے تاکہ ملک میں ہارمنی اور امن کی فضا پیدا ہو سکے. لیکن کیونکہ یہ ایشو طویل اور گمبھیر ہے لہٰذا ہم آج کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. ہماری بحث ابھی جاری ہے. ہم انہی مہمانوں کے ساتھ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ کل ہمارے مہمان کم از کم ایک آدھ نقطے پر متفق ہو سکیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. محمد رسول اللہ کو میں گالی دے, وہ مرتد جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے وہ مرتد, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
یہ تقیہ تو نہیں کر رہا. اگر اس وقت میں تقیہ کروں مجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں. جو یقین نہ کرے اسے میں کیا کہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالی دے وہ مرتد, اور جو حضرت علی علیہ السلام کی گستاخی کرے اور انہیں سب و ستم کرے وہ لعنتی. بالکل ایسے, بالکل ایسے بولے. عرض یہ کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضور کی صحابیت کو سامنے رکھتے یہ تو ہوئے آپ نے مناظرہ بنا دیا. اور انسلٹ کرے وہ لعنتی ہے.